ہیں شیخ رشید, وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس آدھا کلو پاؤ کے نیوکلیر ویپنز ہیں. جو اسکالرس ہیں انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر ریسرچ کی کہ واقعی ہی انڈیا ایک ایسی ملٹری ڈاکٹرائن یا پلاننگ کر رہا ہے جو کہ ایک لمیٹڈ وار کی طرف جا سکتی ہے. ڈیٹرنس نہ صرف اسٹریٹجک لیول کے پر پاکستان نے اچیو کر لیا, چھوٹے پیمانے کے پر یا بیٹل فیلڈ نیوکلیر ویپنز بھی موجود ہیں. تو انڈیا وہ جو اسپیس فائنڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو 60-70 کلومیٹر اگر پاکستان سیالکوٹ سے کے بارڈر سے یا ملتان سے ہم انڈیا کے اندر پھینکتے ہیں تو وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر 60 کلومیٹر تک جاتا ہے تو اس کی تابکاری یا اس کے جو اثرات واپس پاکستان ہی آ جائیں. وہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو نیوکلیر ڈاکٹرائن ہے جو 2003 میں انہوں نے دی تھی, کسی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جس دیٹ انکلوڈس نیوکلیر, بایولوجیکل اور کیمیکل, اینی ویئر ان دا ورلڈ if they are hit then India basically has the right to massively retaliate. ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ یاد کریں یا کوئی اور دنیا کا ملک کشمیر کے حوالے سے بات کرتا ہے یا بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی معاملات کے حوالے سے بات کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں, ہم خود حل کر لیں گے, خود وہ کرتے نہیں ہیں. کہ انڈیا کو اپنی جو نو فرسٹ یوز پالیسی کپلڈ وتھ میسو ریٹیلیشن ہے اس سے ہٹنا پڑے گا. انڈینس اس کانٹیکسٹ کے اندر ایک گلوبل پلیئر ہیں جن کو کہ امریکنس کی سپورٹ شامل ہے. جی ہیلو دوستو, میں ہوں قمر چیمہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ کافی بریک کے بعد ایک نئی کنورسیشن آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں, اور یہ کنورسیشن بیسیکلی ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس کے اوپر ہے کہ بھارت اور پاکستان نے کیوں, ہم اکثر یہ بات تو کرتے ہیں کہ نیوکلیر ویپنز ایکوائر کیے, لیکن ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز کیا ہیں, اسٹریٹجک اینڈ ٹیکٹیکل میں کیا فرق ہے, اور اس کی کیا ضرورت پڑی, اس سے کیا خطرہ بڑھ رہا ہے یا اس سے خطرہ کم ہو رہا ہے. سو آج میں نے ریکویسٹ کی, ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر عدنان بخاری جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس اسٹریٹجک اسٹڈیز میں پڑھاتے ہیں, اور ان کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ اس سبجیکٹ کے اوپر ہے. ڈاکٹر عدنان, سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب, ہم نے نیوکلیر کے حوالے سے تو بھارت اور پاکستان کی بڑی لمبی ڈبیٹ ہے جی, اور دہائیوں پہ پھیلی ہوئی ہے, ہم نے کیسے ایکوائر کیا, کیا ہوا, لیکن یہ جو کویشچن ہے کہ یہ جو ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز ہیں یہ کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے ایک سیاستدان ہے شیخ رشید, وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس آدھا کلو پاؤ کے نیوکلیر ویپنز ہیں, جس کو انڈین میڈیا بڑا شور ڈالتا تھا جی کہ یہ آدھا پاؤ والے بام کیا ہوتے ہیں. تو یہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز ہیں کیا؟ جی, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر چیمہ صاحب فار انوائٹنگ می فار دس پوڈ کاسٹ. جی, آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے عام طور کے پر جو تاثر لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو نیوکلیر ویپنز ہیں دے آر لائک کہ جو کہ ایک بڑے پیمانے کے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں, اور ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر اس چیز کی ریفلیکشن بھی ہوئی کہ جس وقت 2 سٹیز کے اندر نیوکلیر ویپنز کیے گئے, ایکسپلوژنز ہوئے, تو اسے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی اموات ہوئیں. لیکن کولڈ وار کے اندر ہی امریکنس نے ایک ڈبیٹ شروع کی یا اس کے اوپر ریسرچ شروع ہوئی کہ نیوکلیر ویپنز کی ییلڈ کو اور اگر رینج کو اگر شارٹ کر دیا جائے تو ہم ان کو بجائے یہ کہ صرف سافٹ ٹارگیٹنگ میں یا کاؤنٹر ویلیو ٹارگیٹنگ کریں, ہم اس کو کاؤنٹر فورس ٹارگیٹنگ یا آپ کہہ لیں کہ ملٹری ٹارگیٹنگ کے لیے بھی استعمال کر سکیں. تو انہوں نے 1950s کے شروع میں اوائل میں انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا, پروجیکٹ وسٹا کے نام سے, اور انہوں نے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ ان کو انوینٹ کیا, اور انہوں نے کولڈ وار کے اندر یورپ کے اندر ان ویپنز کو نہ صرف انوینٹ کیا, نیوکلیر ویپنز کی جو ییلڈ ہے یعنی اس کی جو ڈسٹرکٹیو پاور ہے یا اس کی تباہی پھیلانے والی جو اس کی پاور ہے, اور اس کی جو رینج ہے اس کو شارٹ کر کے انہوں نے ایک نیوکلیر ویپنز کے اندر ہی ایک اس کی نیو ڈیولپمنٹ کی, جس کو کہ ہم آج کے دور میں بھی یا انہوں نے جس طرح شروع کیا دیٹ از نون ایز دی ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز. یعنی آج کے دور میں یا ہم ریسرچ کریں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ رینج اینڈ لو ییلڈ weapons or nuclear weapons are basically known as the ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس, اور ان کو ہم بیٹل فیلڈ نیوکلیر ویپنس بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ملٹری ٹارگیٹنگ کے لیے یا کاؤنٹر فورس ٹارگیٹنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں.
آج تک ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد یہ نیوکلیر ویپنز جنگ کے اندر استعمال نہیں ہوئے، لیکن ان کی یوٹیلیٹی کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نیٹو نے یورپ کے اندر جس وقت کہ نیوکلیر ویپنز اپنی کنونشنل فورسز کے ساتھ ان کو انٹیگریٹ کیا، their objective was to basically deter the conventionally superior Soviet Union and it really helped them. اچھا، جب انڈیا اور پاکستان نے یہ نیوکلیر ویپنس جو ہیں ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس، ہم نے نیوکلیر ویپنس تو بنائے ہیں 1998 کے اندر، لیکن ہم نے 2011 میں انڈیا اور پاکستان دونوں نے 2011 میں ان ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس کا بیسکلی ان کی ڈیولپمنٹ کی۔ پاکستان نے اپریل 2011 میں نصر میزائل کا تجربہ کیا، جو کہ 60 کلومیٹر رینج کا ویپن سسٹم ہے، بلسٹک میزائل ہے، اور اسی سال انڈیا نے بھی اپنے ایک بلسٹک میزائل کا تجربہ کیا جو کہ 150 کلومیٹر رینج کا ہے۔ اور اس طرح سے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز انڈیا اور پاکستان کی بھی جو نیوکلیر فورس انوینٹریز ہیں اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو سوال ہم کرتے ہیں کہ بیسیکلی نیوکلیر ویپنز کا کام ہے ڈیٹرنس، اور بیسیکلی جب پاکستان بات کرتا ہے کہ ہم بیسیکلی کنونشنل وار میں نہیں جانا چاہتے تو ہم نیوکلیر ویپنز کی بات کرتے ہیں۔ سو بیسیکلی نیوکلیر ویپنز کا مطلب ہے کہ جو نیوکلیر جو تھریش ہولڈ ہے اس کو مزید نیچے کرنا ہے تاکہ کسی قسم کی مس کیلکولیشن کو روکا جا سکے۔ تو ڈاکٹر صاحب 2011 کے بعد فار ایگزامپل پاکستان اور بھارت نے دونوں نے ٹیسٹ کر لی ہے ٹیکٹیکل، تو اس کے بعد کیا ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نیوکلیر ڈیٹرنس کم کی ہے اسٹریٹجک سے، اگر ہم نیوکلیر پہ گئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوا ہے اور ہم کسی جنگ میں نہیں گئے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ابھی تک دونوں ملکوں کو؟ جی چیمہ صاحب، بڑا انٹرسٹنگ آپ نے کویسچن کیا، اور اس کا یعنی جواب میں تھوڑا سا اس کانٹیکسٹ میں دوں گا کہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو اس چیز کی ضرورت کیوں پڑی کہ ٹیکٹیکل نیوکلیر بنے۔ وہ اس وجہ سے پڑی کہ 2004 میں انڈیا نے ایک اپنی ملٹری ڈاکٹرائن انٹروڈیوس کی، جس کو وہ آفیشلی یعنی وہ کلیم نہیں کرتے، جس کو وہ کہتے ہیں کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن، جو انڈیا کی ایک ملٹری ڈاکٹرائن ہے۔ وہ ایک لمیٹڈ وار پلاننگ ہے جو انڈیا پاکستان کے اوپر امپوز کر سکتا ہے، ان کانٹیکسٹ کے پاکستان کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں کہ کراس بارڈر ملیٹنسی ہوتی ہے جو پاکستان سے ایمینیٹ ہوتی ہے، یعنی پاکستان سے اوریجن ہوتی ہے، اور پاکستان کے ان ایکشن کی وجہ سے انہوں نے یہ ایک ڈاکٹرائن لے کے آئے، ملٹری ڈاکٹرائن لے کے آئے کہ وی ول گو ان ٹو پاکستان فرام ڈفرینٹ ایونیوز تھرو این انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس، جو کہ 2 سے 3 دنوں کے اندر وہ ایک کنونشنل وار کریں گے اور پاکستان کے ڈفرینٹ ایونیوز میں جا کے 50 سے 80 کلومیٹر کے ایریاز کو جہاں پر وہ کر سکیں کور کر سکیں گے، ٹو یوز دیم ایز اے پوسٹ کانفلکٹ بارگین چپ۔ اچھا، یہ اس چیز کا ادراک پاکستانی جو سیکیورٹی کیلکولس ہے اس کے اندر ہونا شروع ہوا، اور آفیشلی تو انڈیا نے اس کو ڈینائی کیا پولیٹیکل طور کے اوپر، لیکن ملٹری کے طور کے اوپر اور ویسٹرن جو اسکالرس ہیں انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر ریسرچ کی کہ واقعی ہی انڈیا ایک ایسی ملٹری ڈاکٹرائن یا پلاننگ کر رہا ہے جو کہ ایک لمیٹڈ وار کی طرف جا سکتی ہے۔ سو ہم نے 1998 کے اندر نیوکلیر ویپنس یا اسٹریٹجک نیوکلیر ویپنس بنا کے ایک اس چیز کا خطرہ ختم کر دیا کہ ایک نیوکلیر وار ایک کنونشنل وار ہو سکتی ہے، لیکن انڈیا واز ٹرائنگ ٹو فائنڈ اسپیس ٹو ہیو اے لمیٹڈ وار بلو دی نیوکلیر تھریشولڈ، کہ ان کو اسپیس فائنڈ کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان نے 2 رسپانسز دیے۔ ایک کنونشنل رسپانس تھا، وہ یہ تھا کہ پاکستان نے جہاں پر پاکستان سمجھ سکتا تھا 2011 میں عزم نو ایکسرسائزز کی پاکستان ملٹری نے، سیالکوٹ میں، چولستان میں اور ایک اور جگہ پہ، تو 3 جگہوں کے اوپر پاکستان نے ایک کنونشنل رسپانس دیا کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہوئے گی تو ہم کس طرح سے نمٹ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح 2011 میں پاکستان نے یہ TNWs بھی بنائے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور کے پر نیشنل کمانڈ اتھارٹی جو پاکستان کی اپیکس نیوکلیر ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ 2011 میں ایک ٹرم یوز کی جس کو کہتے ہیں فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس۔ اور فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اب ڈیٹرنس نہ صرف اسٹریٹجک لیول کے اوپر پاکستان نے اچیو کر لیا، بلکہ ہمارے پاس
چھوٹے پیمانے کے پر یا بیٹل فیلڈ نیوکلیر ویپنز بھی موجود ہیں. تو انڈیا وہ جو اسپیس فائنڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو پاکستان نے نیوٹرلائز. سو فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس. جی اچھا ڈاکٹر صاحب ایک ذرا تھوڑا سا ہمارے ویورز کو سمجھنے کے لیے اور میرے لیے بھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم جب بات کرتے ہیں ہم نے اکثر اسٹریٹجک اینڈ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس ان کے درمیان فرق کیا ہے تاکہ جو ہمارے جاننے والے ہیں وہ سمجھ سکیں کہ واٹس دا ڈفرینس بٹوین اسٹریٹجک اینڈ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس. اوکے ویسے تو یہ ایک بڑا بلری سا کویشچن ہے کہ واقعی اس کو ہم ڈفرینشیٹ کس طرح سکیں اسٹریٹجک اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹریٹجک نیوکلیر ویپنس آر بیسکلی دا لانگ رینج ویپن سسٹمس یعنی ان کی جو رینج ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. یعنی فار ایگزامپل آپ میڈیم رینج ویپن سسٹمز یا انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائلس جو ہیں ان کے اندر جو میزائل سسٹمز ہیں اس کی آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں. اور اسی طرح ان کی ییلڈ جو ہے جو اسٹریٹجک ویپنز ہیں ان کی ییلڈ زیادہ ہوتی ہے. عام طور کے پر جو اسٹریٹجک ویپنز ہیں ان کی ییلڈ عام طور کے پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 15 کلو ٹنس یا 25 کلو ٹنس سے لے کے آگے میگا ٹنس میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ امریکنس نے اور سوویٹس نے اپنے کچھ نیوکلیر ویپنس کیے جس میں ٹزار بومبا اور کیسل براوو جو بامبس تھے وہ میگا ٹنس کے اندر تھے. تو اس کی ییلڈ تو آپ بے شک ان کو بڑھا کے وہ تھرمل نیوکلیر ویپنس تک بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو وہ بیسکلی وہ جو اسٹریٹجک نیوکلیر ویپنس ہیں وہ تو اس کانٹیکسٹ میں کہ جو نیوکلیر ویپنس ہیں ان کی تباہی کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت بڑے پیمانے تک ہو اور لمبے جو لانگ رینج سسٹمز ہیں اس کو آپ اسٹریٹجک نیوکلیر ویپنس سمجھ سکتے ہیں. اور ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس جو ہیں یہ شارٹ رینج ویپن سسٹمز ہیں. شارٹ رینج سسٹمز جو ہیں اس کو آپ فار ایگزامپل 2 کلومیٹر سے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ نیٹو نے بھی 2 کلومیٹر تک کے ہوئٹزر میزائلس جو ہیں وہ یورپ کے اندر ڈپلوائے کیے تھے. اس کی رینج سے لے کے آپ فار ایگزامپل 500 کلومیٹرس کی جو رینج ہے یعنی شارٹ ٹو میڈیم ٹرم رینج جو ہے وہ اس کے اندر آپ اس کو شارٹ رینج کے کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن گیون پاکستان اینڈ انڈیاز جغرافیکل سچویشن بیکاز وی شیئر بارڈر ہمارے بارڈرز بالکل شیئر ہیں تو ہماری جو رینج ہے وہ تو بالکل کم ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر ہم فار ایگزامپل اس کو اگر کیلکولیٹ کریں تو ہماری رینج فار ایگزامپل 50 کلومیٹر سے لے کے 150 کلومیٹرز تک ہو سکتی ہے. یعنی فار ایگزامپل میں نے آپ کو نصر کا بتایا تو پاکستان نے نصر کا تجربہ 60 کلومیٹر کا کیا پھر ایکسٹینڈ اس کی رینج کر کے 70 کلومیٹر کر دی. تو ایک تو یہ ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے پاس اور بھی شارٹ رینج ڈیول ویپن سسٹمز موجود ہیں جس میں ابدالی، غزنوی، بابر، رات یہ میزائلز بھی موجود ہیں جو ٹیکٹیکل پرپزز کے لیے یا کاؤنٹر فورس پرپزز کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح انڈینز کے پاس جو ہیں وہ پرہار، دھنوش اور اس طرح کے ویپن سسٹمز جو شارٹ رینج ہیں وہ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن ہوتا ہے یہ کتنی ڈسٹرکشن کرتا ہے؟ فار ایگزامپل جو اسٹریٹجک جو ہے تو وہ ہم نے فار ایگزامپل دیکھا ہیروشیما ناگاساکی کی بات کرتے ہیں کہ اس کا ریڈیس بڑھ سکتا ہے. یہ ٹیکٹیکل کا کوئی ہوتا ہے کہ یہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر یا 4 کیونکہ یہ جیسے ہماری رینج ہے جی کہ 60-70 کلومیٹر تو 60-70 کلومیٹر اگر پاکستان سیالکوٹ سے کے بارڈر سے یا ملتان سے یا ویر ایور سے ہم انڈیا کے اندر پھینکتے ہیں تو وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر 60 کلومیٹر تک جاتا ہے تو اس کے تابکاری یا اس کے جو اثرات واپس پاکستان ہی آ جائیں. تو یہ کتنے رقبے میں اس کا ہوتا ہے؟ جی بڑا انٹرسٹنگ کوشچن آپ نے پوچھا ہے. ان ٹرمز آف دا ییلڈ جو ڈسٹرکٹیو پاور ہے، ڈسٹرکٹیو پاور جو ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن ہے اس کی آپ 0.5 کلو ٹن سے لے کے تقریباً 15 to 20 کلو ٹن تک آپ لے سکتے ہیں. آپ یعنی اگر آپ کمپیریزن میں دیکھیں تو ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جو نیوکلیر ویپنس امریکنس نے گرائے تھے ان کی ییلڈ تھی تقریباً 15 کلو ٹن سے لے کے 25 کلو ٹن تک یا 22 کلو ٹن تک آپ سمجھ لیں. تو وہ تو بیسکلی انہوں نے گرائے ہی پاپولیشن کے اوپر تھے، انہوں نے عام آبادی کے اوپر گرائے تھے یا شہر کے اوپر گرائے تھے. جو ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس ہیں ان کی بیسکلی تو ٹارگیٹنگ ہے جو یعنی ڈسٹنگوشنگ جو آپ ڈٹرمننگ فیکٹر آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن کو اسٹریٹجک نیوکلیر ویپن کو کس طرح سے ڈسٹنگوش کریں گے تو وہ اس کی بیسکلی ٹارگیٹنگ ہے.
تو جو ٹارگیٹنگ ہے وہ ملٹری انسٹالیشنس کے اوپر میں بھی وہ بٹالین ہو سکتی ہے. جو کنونشنل فورسز آ رہی ہیں تو آپ فار ایگزامپل کنونشنلی اگر ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے سو دو یو مے یوز دیز ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس. اور ان کی جو آپ نے ڈسٹرکٹیو پاور کی بات کی ہے تو فار ایگزامپل 0.5 کلو ٹن کا جو نیوکلیر ویپن ہے اگر جو چھوٹے پیمانے کے پر مار گرانے والا ہتھیار ہے نیوکلیر ویپن ہے اس کی جو ڈسٹرکٹیو پاور ہے وہ تقریباً 0.5 کلومیٹر ہے, یعنی آدھے کلومیٹر تک جو نیوکلیر ویپن ہے وہ اس ٹارگیٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں. وہ کوئی ملٹری انسٹالیشن بھی ہو سکتی ہے, کوئی ان کا انڈسٹریل کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ میں نے پڑھا تھا کہیں میرے ذہن میں یہ چیز رہ گئی, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے یہ سنا یا پڑھا تھا کہ پاکستان نے یہ کہا ہے, یا مے بی آئی مس انڈرسٹوڈ, ذرا مجھے اس پہ ذرا کریکٹ کر دیجیے گا, کہ ان کیس فار ایگزامپل یہ جو کولڈ اسٹار ڈاکٹرن تھی انڈیا کی کہ اگر انڈین فوج پاکستان کے اندر آ جاتی ہے اور وہ کچھ ایریے پہ قبضہ کر لیتی ہے اور بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, تو پاکستان جو ہے وہ انڈین فوج کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنے ملک کے اندر بھی ٹیکٹیکل میزائل چلا سکتا ہے. سو اس میں ٹیکنیکلی آپ ایڈورسری پہ حملہ بھی نہیں کر رہے, اور اگر وہ بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر آ گئے ہیں فار ایگزامپل 20,000 فوجی مثال کے طور پہ یا 25,000 فوجی ہے, وہ ایک جگہ پہ کنسنٹریٹڈ ہیں, تو آپ اپنی پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے کہ کتنی ہے تو آپ اس کو خود بھی اس پہ حملہ کر سکتے ہیں, اور یہ میسیجنگ بھی جائے گی کہ جی ہم نے تو کسی اور پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے اپنے بھی کیا لیکن ہم نے ایڈورسری پہ کر دیا. ڈو یو تھنک یہ لاجک ہے, یہ سوال ہے, یا میں نے کہیں غلط اڑتی ہوئی بات سنی ہے؟ چیمہ صاحب اس کے اندر انالوجیز ہیں, بڑا انٹرسٹنگ آپ نے پوائنٹ ریز کیا, اور اس چیز کے اوپر ڈیبیٹس ہیں, اور یو آر ناٹ مسٹیکن, یہ بالکل ہے, یہ ڈیبیٹس ہیں, لیکن آفیشلی تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے آج تک اپنی نیوکلیر پالیسی یا نیوکلیر ڈاکٹرائن اناؤنس نہیں کی. یہ تو ڈیبیٹس ہیں. ان ڈیبیٹس کے اندر ہی یہ ڈیبیٹ ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہوئے کہ انڈیا اگر اپنی کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن یا جس کو آپ وہ آج کل کے دور میں پرو ایکٹیو اسٹریٹجی بھی کہتے ہیں, اگر وہ آپریشنلائز کر دیں اور وہ پاکستان کے اندر تقریباً 50 سے 80 کلومیٹر کے ایریاز جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیپچر کر لیں گے, تو اگر اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہمیں فلیگ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز ہیں these are basically are usually considered as the weapon of deterrence. کہ آپ اپنے ایڈورسری کو بیسکلی ڈٹر کرنے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے کہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دینا, یہ اس کے لیے. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ فار ایگزامپل کیونکہ امریکنس نے بھی کیا ہے اور ہم نے بھی فار ایگزامپل اگر یہ میزائل سسٹم اگر بنائے ہیں اور اس طرح کی سچویشن اگر ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ ویپن سسٹمز جو ہیں وہ کس طرح سے یوز ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ جس کے اندر پاکستان اپنی ہی زمین کے اوپر انڈین فورسز کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کویسچن آ جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو نیوکلیر ڈاکٹرائن ہے جو 2003 میں انہوں نے دی تھی, اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ اگر انڈین ملٹری کے اوپر کسی ویپنس آف میس ڈسٹرکشن جس دیٹ انکلوڈس نیوکلیئر, بایولوجیکل اور کیمیکل اینی ویئر ان دا ورلڈ, اف دے آر ہٹ دین انڈیا بیسکلی ہیز دا رائٹ ٹو میسیولی ریٹیلیٹ. انڈین فورسز کے اوپر؟ یس, انڈین فورسز کے اوپر. ویسے انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ وی ہیو گاٹ دی نو فرسٹ یوز پالیسی. یس, تو اگر وہ نو فرسٹ یوز پالیسی ہے اور پاکستان اگر اس طرح کی سچویشن کرتا ہے تو پھر ان کے پاس وہ جواز بن سکتا ہے کہ جی وہ اپنے نیوکلیر ویپنس جو ہیں وہ پاکستان. بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں یہاں پر نیوکلیر ڈاکٹرائن کی بات چل پڑی تو میں صرف ایک بات یہاں پر ایک اور ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ انڈینس جو ہیں ان کی ابھی جو ڈیبیٹ چل رہی ہے نا پچھلے کچھ 3 4 5 6 سالوں کے اندر, وہ یہ ہے کہ دے آر بیسکلی گیٹنگ اوے فرام دیئر پروفیسڈ نو فرسٹ یوز پالیسی. فرسٹ یوز پہ جانا چاہتے ہیں, اور اب وہ پاکستان کے لیے اسپیسیفکلی وہ فرسٹ یوز پریمپٹیو کاؤنٹر فورس ٹارگیٹنگ کے اوپر جا رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, لیکن آفیشلی ابھی تک کلیم نہیں ہے. شیو شنکر مینن اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا, لیکن وہ ابھی تک انڈیا کی گورنمنٹ اس پہ یہ پوسچرنگ کیوں نہیں کر پائی؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے غلط سگنلز چلے جائیں گے, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان نیسیسری بحث شروع کر دیں گے؟ واز در لاجک؟ کیونکہ ڈبیٹ تو وہاں بہت ہو رہی ہے, یہ اندر ہی اندر ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ سم ویئر دے ہیو
taken a decision, but they are not making it a political move because उसके consequences होंगे. जरा इस पे थोड़ा comment करें. जी, इसके अंदर इंडिया के अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया कि पिछले कोई 4-5 सालों से, बल्कि इससे भी ज़्यादा से उनकी डिबेट की चल रही है कि इंडिया को अपनी जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी कपल्ड विद मैसिव रिटेलिएशन है उससे हटना पड़ेगा, और पाकिस्तान स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि हम अपनी ये पॉलिसी, इस चीज़ के ऊपर हमें डेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि हम एक फर्स्ट यूज़ काउंटर फोर्स प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स अगेंस्ट पाकिस्तान, इसके ऊपर मेरा एक रिसर्च पेपर भी है, तो उसके ऊपर ये सोच रहे हैं. और उसके अंदर BS नगाल, शिव शंकर मेनन, मनोहर पारिकर, उनके जो अभी मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, डिफेंस, अमित शाह, राजनाथ सिंह, यस, उनकी भी स्टेटमेंट है कि ये इंडिया जो है वो अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को चेंज कर सकता है, लेकिन वो ओपन होकर क्लेम नहीं करते. यानी फॉर एग्जांपल मनोहर पारिकर जो था उसने कहा कि हमें इस चीज़ के कहने की क्या ज़रूरत है कि हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चेंज कर लें. वो ये कहते हैं कि वी शुड स्टेट दैट वी आर बेसिकली अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट एंड वी विल यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स रिस्पॉन्सिबली. तो ये तो बड़ा यानी एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसके अंदर आप एम्बिग्विटी क्रिएट कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ है. बिल्कुल ठीक हो गया. डॉक्टर साहब, ये हमने देखा है कि जो पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है इसके ऊपर बड़ी डिस्कशंस दुनिया करती रहती है. जैसे पाकिस्तान कहता है जी आई थिंक हमारा बाबर है या शाहीन है जिसकी रेंज आई थिंक कोई 2750 किलोमीटर की रेंज है. वो हमने कहा हुआ है जी कि इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक हम हिट करना चाहते हैं. ये पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं इनके ऊपर क्यों दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ हैं, पर्टिकुलरली अमेरिकन को ज़्यादातर पे? एक तो ये बताइएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया वो हाइपरसोनिक मिसाइल भी टेस्ट कर लेता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी 5000 से 8000 किलोमीटर तक रेंज है, वो यूरोप भी मार कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान 2700 किलोमीटर या इंडिया से बाहर नहीं कर सकता. इसकी क्या लॉजिक है? बस योर टेक ऑन दैट. चीमा साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का. और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो अमेरिकन इंटरेस्ट्स, उनकी पार्टनरशिप्स, ये उसकी सारी गेम है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है. एंड इफ़ यू लुक एट द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यू विल फाइंड दैट the unfolding international politics is basically a game in which the United States is making deep partnership with the Indians particularly. और इसी वजह से आप ये देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पॉलिटिक्स जो है इस वक्त वो 4 ममालिक के ऊपर मुश्तमिल है. और जो आगे आने वाली जो अनफोल्डिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर अमेरिकन्स, चाइनीज, रशियंस एंड इंडियंस, these are basically the 4 global great powers that are basically going to shape the international politics. और इंडियंस उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक ग्लोबल प्लेयर हैं जिनको कि अमेरिकन्स की सपोर्ट शामिल है. और यही वजह है कि फॉर एग्जांपल इंडियंस, फॉर एग्जांपल अगर वो कुछ भी करते हैं तो उनको एप्रिसिएशन मिलती है. और इसी वजह से आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने हाइपरसोनिक का मिसाइल का तजुर्बा किया, और पिछले साल में उन्होंने अग्नि 5 का जो उन्होंने तजुर्बा किया. So they are basically on the mark. They are on the journey of the great power status. On the other hand, if you look at Pakistan, हम तो आपके सामने ही है कि हम तो अपनी इस वक्त अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको संभालने की कोशिश करें कि हम उसको संभालें. डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से कोई मैकेनिज़्म है? और कभी हम सुनते थे कि जी फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे हॉटलाइंस हैं, या जो क्या नाम है उसका DGMO लेवल पे हॉटलाइंस हैं. रिसेंटली मैंने एक सेक्रेटरी खारजा से पूछा, उसने कहा हमारे तो कोई हॉटलाइन नहीं है, ये DGMO लेवल. सो ये क्राइसिस मैनेजमेंट जो मैकेनिज्म क्या है इन केस देयर इज समथिंग, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो दोनों मुल्कों के दरमियान कोई ऐसा मैकेनिज्म है? जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डॉक्टर चीमा साहब. उसका जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि मैंने जो अपनी केस स्टडी की PhD रिसर्च के अंदर, आई हैव बेसिकली एनालाइज्ड 5 क्राइसिस सिचुएशन. यानी क्राइसिस बेसिकली क्या है कि एक टेंशन सिचुएशन या वो हालात जिसके दरमियान तनाव की कंडीशन इंडिया और पाकिस्तान में रही, वो 5 पॉइंट ऑफ टाइम्स के अंदर रही जबकि हमने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिए आफ्टर 1998. 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट,
اس کے بعد 2001 اور 2 میں ہمارا جو ان کے ساتھ بارڈر موبلائزیشن اسٹینڈ آف تھا. اس کے بعد 2008 میں ممبئی اٹیک کرائسس, 2016 میں اری اٹیک کے بعد ہمارا جو کرائسس ہوا وہ ریسنٹ ون دی پلوامہ کرائسس آف 2019. ان 5 کرائسس کے اندر میں نے انالیسس اپنا کیا اور آئی فاؤنڈ کہ اس کے اندر سے 5 کرائسس کے اندر ہمارے پاس کوئی کرائسس مینجمنٹ میکنزم موجود نہیں ہے. ان کے جو پہلے ہمارے کرائسس 3 کرائسس ہوئے, کارگل, ممبئی اور اس کے بعد جو بارڈر موبلائزیشن تھی اور ممبئی اٹیک, ان کے اندر امریکنس نے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ٹو ڈیفیوز دا کرائسس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اور معید یوسف نے اپنی بک کے اندر بھی اس چیز کا ذکر کیا. لیکن انٹرسٹنگ چیز جو چیمہ صاحب وہ ہے وہ یہ ہے کہ 2016 اور 2019 میں وہ چیز بھی نہیں ہے. یعنی جو امریکنس ہیں ان کا جو ایک میڈیٹنگ رول تھا یا ایک تھرڈ پارٹی رول تھا کہ ڈیفیوز کریں کرائسس کو, وہ بھی نہیں تھا. ایون جو امریکنس تھے دے ور بیسکلی سپورٹنگ دا انڈینس. ان کیس آف فار ایگزامپل اف یو ٹاک اباؤٹ دی 2019 پلوامہ کرائسس, دے ہیو سپورٹڈ دا انڈین کیس کہ اگر آپ وہ ایریل اسٹرائکس اگر پاکستان کے خلاف کریں تو ان امریکنس نے ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز تھے انہوں نے انڈین کو سپورٹ کیا اس چیز کے اندر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان 5 کرائسس کے اندر ہماری کرائسس مینجمنٹ میکنزم موجود نہیں ہے. یعنی ہمارے درمیان میں اگر کوئی اس طرح کی تناؤ کی سچویشن پیدا ہو جائے تو ہمارے درمیان میں کوئی ایسا فریم ورک موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے کہ ہم اپنے جو تناؤ کی سچویشن ہے اس کو کم کر سکیں. اس کے لیے میں نے جو ریکمنڈیشن دی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں ضرور ایک کرائسس مینجمنٹ میکنزم ہونا چاہیے. وہ بائی لیٹرل بھی ہو سکتا ہے اینڈ دیٹ مے انوالو اے تھرڈ پارٹی رول ایز ویل. بائی لیٹرل کے اندر اگر ہمیں دیکھا جائے تو جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ ہمارے درمیان میں تو ڈی جی ایم اوز کے بھی سی بی ایم موجود ہیں, کانفیڈنس بلڈنگ میئر موجود ہیں. لیکن جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل جس وقت بھی کرائسس سچویشن اس طرح کی ڈیولپ ہوتی ہے جس طرح سے 2019 میں ہوئی, تو وہ جو ڈی جی ایم اوز کے جو فریم ورک بھی موجود ہیں وہ بھی اتنے زیادہ افیکٹو نہیں رہتے. تو پہلے تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھیں اور انڈیا اور پاکستان اس چیز کے اوپر تہیہ کر لیں کہ اگر ہمیں ایسی کنڈیشن موجود ملتی ہے جس کے اندر ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں اور نیوکلرائزڈ کانٹیکسٹ کے اندر, تو ہمیں آپس میں ایک میڈیٹنگ قسم کا آپس میں بائی لیٹرل انیشیٹو میں بھی بیک ڈور وہ ہونا چاہیے. اور اگر نہیں تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں ایک نیوٹرل تھرڈ پارٹی کو ہم انوائٹ کر لیں. وہ کوئی بھی اسٹیٹ ہو, یعنی جس کو انڈیا بھی اور پاکستان دونوں ایکسیپٹ کر لیں, وہ کوئی بھی اسٹیٹ ہو سکتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے تو ٹھیک ہے ممبئی تک تو ٹھیک ہے تھرڈ پارٹی ہو گئی, اری اینڈ پلوامہ میں تو امریکہ پارٹی بن گیا. یس, وہ تو سپورٹ دے ور کنٹینیوسلی سپورٹنگ انڈیا. وہ کہتا جی انڈیا کا رائٹ ٹو ہاٹ پرسوٹ ہے, وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. مائک پومپیو کی آپ اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں یا اس کے بعد جو پہلے جو لیڈرشپ تھی ان کو دیکھیں, وہ تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک انڈیا کر رہا ہے. تو اس سچویشن کے اندر بیسیکلی تو دیٹ لیڈس ٹو ایسکلیشن ون تھنگ. اینڈ سیکنڈلی اس میں ذرا کمنٹ کر دیں کہ اف دس از اے سچویشن کہ امریکہ یا گریٹ پاور پارٹی, اور دوسرا انڈینس بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو نہیں کریں گے. وین ایور دی ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ یاد کریں یا کوئی اور دنیا کا ملک کشمیر کے حوالے سے بات کرتا ہے یا بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی معاملات کے حوالے سے بات کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں, ہم خود حل کر لیں گے. خود وہ کرتے نہیں ہیں. تو اس سچویشن میں تو آپ کو نہیں لگتا کہ دا سچویشن از مور ولیٹائل؟ چیمہ صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا. ابھی جو سچویشن ہے وہ تو اور رسکی اور الارمنگ ہے اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر. اور فار ایگزامپل ہم تو ایک انارکک ورلڈ کے اندر ہیں. آپ بھی پروفیسر آف انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو ایک انارکی کے اندر رہ رہے ہیں. اور نیوکلیئر ویپنس بیسکلی پلے اے سگنیفیکنٹ رول in Pakistan's foreign policy. There is no denying of the fact. And as a matter of fact, we have basically, integrated these TNWs, particularly in our nuclear matrix in the same vein that, we have to basically deter the aggression. Particularly, our security perceptions emanate from India. اور اسی کی وجہ سے ہمارا جو نیوکلیئر کمپوننٹ ہے. لیکن براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ انڈیا فار ایگزامپل
اگر 2019 کے بعد کی سچویشن دیکھیں یا اسے پہلے کی بھی, تو انڈینس جو ہیں دے ہیو بیسیکلی انیشیٹڈ دس ایریل اسٹرائکس پرٹیکولرلی اگینسٹ پاکستان. اس کنڈیشن کے اندر اب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے کو سینسٹائز کریں اور دنیا کو بھی بتائیں, جو کہ ہم بتا بھی رہے ہیں. لیکن پرابلم اگین آئی ووڈ سے کہ انڈیا کی جو ایک امیج ہے یا ان کی جو ایک اپروچ ہے اسٹریٹجی ان ٹرمز آف فارن پالیسی, وہ اپیلنگ ہے, اور پاکستان کو پرو ایکٹیو اور ہونے کی ضرورت ہے ٹو سینسٹائز دا ورلڈ اباؤٹ دی نیوکلیر کانٹیکسٹ ود ان ساؤتھ ایشیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہمارا جو میزائل پروگرام ہے, ڈسکشن کو ذرا کنکلوڈ میں کرنا چاہتا ہوں. ہمارا جو میزائل پروگرام ہے اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا اس پہ بارے میں کنسرن رہتی ہے, انڈیا ہم سے بہت بہتر پوزیشن میں چلا گیا ہے, تو ہم اس میں کیا انڈیا کو کے ساتھ کوئی کمپٹیشن میں نظر آتا ہے آپ کو, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے وہ جو بیسک اسٹریٹجک اسٹیبلٹی تھی اچیو کر لی ہے اور ہم کسی قسم کی کوئی مزید ریس میں نہیں ہے؟ اور اس کو اس سینس میں دیکھیے گا کیونکہ ریسنٹلی انڈیا نے, آپ کو پتا ہے کہ میزائل چل گیا اور وہ آ کے ادھر میاں چنو کے چیچا وطنی کہاں پہ آ کے گر گیا, تو انہوں نے کہا جی ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے ان لوگوں کو فائر کر دیا دس اینڈ دیٹ. تو وہ اس پہ ذرا بتائیے گا کہ یہ بھی تو مس کیلکولیشن کی ایک ہے نا, کہ ایک پروجیکٹائل ہے وہ جو چیز چل پڑی ہے پاکستان کے ریڈار میں آ گئی ہے, تو ہمارے اس پہ ذرا کچھ بتائیں کہ یہ کہ ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ اگر انڈیا کل کوئی اس طرح کی مس کیلکولیشن یا ہمارا میزائل پروگرام, کیونکہ ہم تو دیکھتے رہتے ہیں نا, جیسے وہ سوال پیدا ہوا انہوں نے کہا جی ہم نے ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے کہا جی ایک چیز چل پڑی انڈیا سے ہم نے دیکھی, پھر وہ پاکستان میں آ کے گر گئی, تو حالانکہ اس وقت تو پاکستان کے جو ڈیفینس سسٹم ہے اس کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے تھا, تو یہ کیوں ایکٹیو نہ ہوا, اور کیا ہم بالکل تیار ہیں یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی اچھا یوں ہے کہ چیمہ صاحب, ایک تو آپ کا کویشچن بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور میری تو اس کے اوپر کنسرن میرے اپنے بھی, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی کنسرن سیم ہے کہ جو ڈیفینس سسٹم ہے اس کو پاکستان کو دیکھنا چاہیے, اور اگر وہ یعنی پاکستان کی ایئر اسپیس کے اندر ایک میزائل آ گیا ہے تو اس کو تو بالکل شوٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ ایک تو وہ ایکسیڈنٹل مس فائر تھا جو کہ انڈینس کلیم کرتے ہیں, دیٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا ڈیفینس سسٹم کیوں ایکٹیویٹ نہیں ہو سکا, اس کا جو آنسر مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ واز بیسکلی اے کروز میزائل. جو کروز میزائل ہے اور بلسٹک میزائل ہے اس کے اندر ڈفرینس ہے. جو بلسٹک میزائل ہے اس کی ایک ٹریجیکٹری ہوتی ہے, اور وہ بیسکلی پہلے اس کی ایک جو ٹریجیکٹری ہے وہ اس طرح سے آتا ہے, جبکہ جو کروز میزائلس ہیں دے آر بیسکلی لو فلائنگ میزائلس, جو کہ ریڈارس کے اندر سے ان کی جو ڈیٹیکشن ہے یا ان کو پکڑنا ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ لو فلائنگ میزائلز ہوتے ہیں, اس کو ٹرین ہگنگ میزائلز بھی کہتے ہیں آپ. تو اگر اس طرح کے میزائلز ہوں تو وہ ریڈارس کے اندر شاید مشکل سے ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں, لیکن دے ور ڈیٹیکٹڈ, کیونکہ اگلے دن آ کے آئی ایس پی آر صاحب کے ان کو بتایا تھا انہوں نے کہ ہم نے ڈیٹیکٹ کیا کہ انہوں نے 124 کلومیٹر تک کا فاصلہ کیا. لیکن کویشچن یہ ہے فار ایگزامپل کہ اگر وہ میزائل کسی اسٹریٹجک لوکیشن کو ہٹ کر دیتا, بیکاز دیٹ بیسکلی فیل نیئر ملتان, دیٹ از سیکنڈ کور آف پاکستان, کسی اسٹریٹجک لوکیشن کو ہٹ کر دیتا یا کسی اسٹریٹجک لوکیشن کو یا ٹارگیٹ کو اگر کرتا, سو دیر آر چانسز فار ایکسیڈنٹل اینڈ ان ایڈورٹنٹ ایسکلیشن. اور اس کے اندر فار ایگزامپل یہ ہوئے گا تو پھر ایسکلیشن جو ہے وہ بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. انڈیا نے S-400 سسٹم لے لیا, ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم موجود ہے, اور اگر نہیں ہے تو ہاؤ مچ ولنریبل وی آر ان ٹرمز کے ہمارے جو میزائلز ہیں ان کی کیا پوزیشن, ہم وہ ہٹ بھی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, اور اگر ہمیں حملہ ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کو روک پائیں گے, ہمارے پاس کچھ ایسا ہے یا نہیں ہے, ذرا بتائیے. وی ڈو ہیو, ہمارے پاس ضرور جو ڈیفینس سسٹمز ہیں وہ موجود ہیں, مینلی وہ چائنیز بیسڈ ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ آپ ریسرچ بھی کیجیے گا, HQ-9 جو میزائل سسٹم ہے وہ پاکستان کے پاس موجود ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی میزائل سسٹمز ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ڈیفینس سسٹمز کو 300 to 400 رینج سے زیادہ کی جو رینج ہے اس کے اندر سے ڈیٹیکٹ کرنے کے اوپر کیپیبلٹی رکھتے ہیں.
سو اٹ مینس کہ ہمارے پاس ہے. لیکن جس طرح فار ایگزامپل ہم نے اسرائیل کو دیکھا ہے کہ جس پیمانے پہ وہ میزائل سسٹم کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. ایون ایرانینس فار ایگزامپل پچھلے دنوں جب ایران کے اوپر میزلز ہوئے تھے تو ایران نے بھی کافی ان کے پاس زبردست ڈیفینس سسٹم ہے. تو ہمارا ظاہری بات ہے ڈیفینس سسٹم اس طرح کا تو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ چیمہ صاحب اس چیز کے اوپر تھوڑا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو, کہ پاکستان بھی اپنے جو میزل ڈیفینس سسٹمز ہیں, کیونکہ اب انڈینس نے اپنا ہائپرسونک میزل بھی انٹروڈیوس کر دیا. تو اگر انہوں نے ایک دنیا کا جو فاسٹسٹ میزل ہوتا ہے ہائپرسونک میزل ہے, اگر انہوں نے وہ کر دی تو ہمارے پاس جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے ٹو مینٹین ڈیٹرنس, ٹو انشور ڈیٹرنس. ہاں, ٹو مینٹین ڈیٹرنس اینڈ ٹو انشور ڈیٹرنس. بالکل بات تو صحیح ہے, لیکن ظاہری بات ہے ہم پہلے ہی بہت زیادہ ڈیفینس پہ خرچہ بھی کر رہے ہیں. جی, ضرورت بھی ہے. جی, اور ہم اس طرح ویسل ٹو ویسل کمپٹیشن بھی نہیں کر سکتے. انڈیا کا ہمارے ریسورسز کی کمی ہے. انڈیا کے پاس تو ویپنس بھی ہیں, دنیا ان کو دیتا بھی ہے. ہمارے لیے پاس تو صرف چائنا اور ٹرکی دو ہی ایسی ڈیسٹینیشن ہے جہاں سے ہم کچھ ایکوائر کر سکتے ہیں, اور وہ بھی کئی دفعہ ٹرکی کے مسئلے رہتے ہیں. کئی دفعہ آپ کو تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے, اور چائنیز اکوپمنٹ جو ہے اس کے بارے میں اسٹل وی ہیو ٹو چیک اٹ کہ یہ وار ٹائم میں کیا پوزیشن اس کی ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے تو کبھی جنگیں نہیں لڑی پچھلے 50 سال پہلے. یہ جو ماڈرن جتنی بھی انہوں نے ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے وہ کہیں ٹیسٹ نہیں ہوئی. رشین تو ٹیسٹ ہوئی ہے, یا باقی ویسٹرن تو ٹیکنالوجی ٹیسٹڈ ہے جنگوں کے اندر, اس کا کچھ نہ کچھ ہوا. لیکن چائنیز کا ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ملتی. یقیناً انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی تو کافی ان کے پاس اچھی ہے, اور یقیناً وہ اپنے آپ دفاع کے لیے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ابھی آج میں سن رہا تھا کہ آئیڈیاز 2024 کے اندر یہ جو پاکستان میں بھی کراچی میں ہوئی ہے, کراچی میں ہو رہی ہے, اس کے اندر پاکستان نے اپنا ایک ڈیفینس سسٹم انڈیجنس ڈیفینس سسٹم وہاں پر ایک ایئر ڈیفینس سسٹم وہاں پر انٹروڈیوس کیا ہے. میں نے اس کی کوئی اسپیسیفکیشنز اتنی نہیں دیکھی, لیکن پاکستان نے اپنا ایک انڈیجنس سسٹم جو ہے وہ ابھی ڈیولپ کیا ہے. تو یس, پاکستان از بیسکلی ورکنگ, لیکن وہی بات ہے کہ ریسورس کنسٹرینٹس وغیرہ کی وجہ سے اور انٹرنیشنل کولیبریشن کے اوپر تھوڑی سی کمی ہونے کی وجہ سے پاکستان شاید اس طرح سے انڈیا کا مقابلہ ہے. کیونکہ دیکھیں نا, آپ انڈیا کے فارغ ساتھ اگر انڈیا کے ساتھ پاکستان کا کمپیریزن کریں تو ان کی اکانومی کو دیکھیں, ان کی جغرافی کو دیکھیں, ان کی پاپولیشن کو دیکھیں, ان تمام میٹرکس میں اگر آپ پاکستان کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں گے تو ہماری تو فار ایگزامپل اس طرح سے شاید نیڈس بھی اس طرح سے نہیں بنتی, اور ریسورسز کی کنسٹرینٹس ضرور ہیں. بالکل صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عدنان بخاری صاحب, آپ کا بہت شکریہ. دوستو, آج یہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, اور اس سے بعد میں پھر جو اور ہمیں سوال جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں بھارت اور پاکستان کے حوالے سے. بیسیکلی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بیکاز آف دا نیوکلیر ویپنز جو ہے وہ ایک دونوں ملک جو ہیں وہ امن کے لیے تیار ہیں, اور کیا کہتے ہیں کہ سن تzu نے کہا تھا نا, اف یو وانٹ پیس بی پریپیئرڈ فار وار. تو جنگوں کے لیے تیار ہوں گے تو امن آئے گا, اور یہ چیز ہم نے یوکرین میں دیکھ لی ہے, یہ چیز ہم نے فلسطین میں دیکھی ہے, اور پاکستان کی لیڈرشپ اس کو بہت زیادہ کلیم بھی کرتی ہے کہ اگر امن کی تلاش کرنی ہے تو جائیں دیکھیں لیبیا کو, سیریا کو, عراق کو, جب وہاں مشکلات تھیں اور فوجیں ان کو ڈیفینڈ, یا لیبیا اس کو یمن کو دیکھ لیں کہ جب وہاں پہ فوجیں ڈیفینڈ نہیں کر سکیں. سو آپ کو اپنی سیکورٹی اینڈ فوج کے اوپر ایکسپینسز تو کرنے پڑتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر آپ آزاد ہو جاتے ہیں بیکاز آپ کی جو محافظ ہیں وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور انڈیا پاکستان کے حوالے سے کیونکہ کانٹیکسٹ ایسا رہا ہے کہ دونوں ملکوں نے جو ہے وہ اپنی کافی پریپریشنز کی ہیں. لیٹس سی, پاکستان اور بھارت جو ہے ڈپلومیسی تو اتنی کام نہیں کر رہی, لیکن نیوکلیر ڈپلومیسی کے حوالے سے میرا خیال ہے دونوں ملکوں کو انگیج رہنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو.